मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ व जल, वो नौजवान। शाब का लफ्ज किसे पता है अरबी में किसे कहते हैं? 15 साल से लेकर 30 साल। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ताला लिखते हैं शबाब की उम्र 15 साल से शुरू होती है और 30 साल तक जमाना शबाब का चलता है। शबाब यानी भरपूर जवानी। 30 से 40 भी जवान होता है, मगर वो जो उमंगें होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है। 15 से 30 साल की जो उम्र है ना, ये बिल्कुल अहद शबाब। इसमें नबी ने फरमाया कि जो नशा फी इबादतिल्लाह, वो उसकी जवानी जो परवान चढ़े वो अल्लाह की इबादत में, यानी इस उम्र में अल्लाह की इबादत करता हो। इस उम्र में व्हाट्सएप पे बैठना आसान, फेसबुक पे घंटों घंटों लड़कियों से चैटिंग करना आसान। मैंने बताया था ना, फेसबुक पे कुछ लड़के बैठे हुए थे, सना नाम की कोई आईडी से कोई इंटर हुआ, सारे आ गए एकदम। जब देखा सना आई है भाई, तो गफूर भाई भी, कलीम भाई भी, वसीम भाई भी सब ऐड हो गए। सब ने खैरियत पूछना शुरू कर दी और सुनाए। सारे जनाब जंगल की आग की तरह खबर फैली। किसी ने सना से पूछा कि आपका पूरा नाम क्या है? उसने कहा सनाउल्लाह। सत्तार लेफ्ट, गफूर लेफ्ट, वसीम लेफ्ट, एक एक करके सारे खिसकना शुरू। तो ये जो उम्र है ना 15 से 30 साल, इसमें शहवत सर पे सवार होती है। इसके अलावा कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। हर वक्त बस ये फिल्में, ड्रामे, इंटरनेट, लड़कियों से दोस्तियां, चक्करबाजियां। और अगर कोई इन गुनाहों से बचता भी है तो लड़कों से दोस्ती लगा के स्नोकर क्लब में बैठा होगा, सारा दिन क्रिकेट के मैचेस देखता रहेगा, तबसरे करता रहेगा, आज उसने इतने छक्के मारे, आज उसने इतने चौके मारे। क्या नतीजा मिलेगा भाई? उसने छक्के मार के कौम को जितवा दिया, तो जीतने के बाद भी आप वैसे के वैसे। पाकिस्तान अगर हर वर्ल्ड कप में जीता होता तो भी आज इतनी रोटियां हम खा रहे होते जितनी खा रहे हैं, इतने ही सुबह पराठे खाते जितने आज। इससे कोई अमली जिंदगी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो खामखा की चीजों में वक्त की बर्बादी। ऐसे मौके पर अपने आप को इबादत के लिए फारिग कर ले अगर कोई नौजवान, तो अल्लाह को उस नौजवान पे बहुत प्यार आता है कि भरपूर जवानी का वक्त जो ये क्रिकेट के मैचेस में जाया कर सकता था, फजूल तबसरों में बर्बाद कर सकता था, खामखा की स्नोकर क्लब में और डब्बू में और पान में और गुटकों में। देखो ना, लड़कों को पूरी पूरी रात कटर के ढक्कन पे बैठे रहते हैं। छुट्टी वाले दिन क्या होता है? मैंने कुछ लड़कों को एक दिन पीर की सुबह को देखा, इतवार की सुबह को देखा कि फजर में आए हैं सारे लाइन। मैंने कहा यार बड़ा तकवा है, आप सब 8-10 अफराद का जो फजर में उठ के माशाल्लाह आप लोग कह रहे हैं हम सोए नहीं, यहीं बैठे हुए थे गटर के ढक्कन पे पूरी रात। हमने कहा चलो यार अब नमाज ही पढ़ लें, आज तो पढ़े कम अज कम। पूरी रात बैठ के वक्त जाया, बातें। इस उम्र में बड़ा मजा आता है। तो इस उम्र में अगर कोई अल्लाह की इबादत में वक्त गुजार ले तो जाहिर है कि अल्लाह इसको ज्यादा नवाजते हैं। और ये बात याद रखो, जिसने इब्तिदाए जवानी में कुर्बानी दे दी दीन के लिए, कोई गुनाह छोड़ दिया, बड़ा गुनाह, किसी से इश्क हो गया, अल्लाह की खातिर उस माशूक से ताल्लुक को खत्म कर दिया, कोई लत पड़ गई बेहुदा फिल्में देखने की, या और कोई गलत एक्टिविटीज में पड़ गया, ख्वाहिशात नफसानिया का गुलाम बन गया, जिना में पड़ गया, इस उम्र में अगर उसने तौबा कर ली और तौबा पर कायम रहा, तो इब्तिदाई उम्र में जो तौबा करता है सिर्फ आखिरत का फायदा नहीं होता, अल्लाह उसको दुनिया में भी बहुत नवाजते हैं और उसको मुक्तदा और रहबर बनाते हैं। जो नौजवान इब्तिदाई जवानी में तौबा करेगा, तौबा तो 99 साल में भी मकबूल है, मगर 99 साल में तौबा करोगे अपनी जात को फायदा होगा, बस दीन का काम नहीं लेंगे अल्लाह। इब्तिदाई जवानी में गुनाह छोड़ दिए, अल्लाह मुक्तदा और रहबर बना देते हैं। इस जमाने में ये हमारा मुशाहिदा तजर्बा है, अल्लाह उसको मुक्तदा और रहबर बना देते हैं। खानदान में इज्जत अता फरमा देते हैं, उससे काम लेते हैं अल्लाह ताला बहुत।
تو اس لیے جوانی کی ابتدا میں ہی یو ٹرن لے لو، اس امید پہ توبہ کو مؤخر مت کرو کہ یار جب 40 کے ہو جائیں گے، جب 50 کے ہو جائیں گے، جب 60 کے ہو جائیں گے تب توبہ کریں گے. یہ حماقت اور بیوقوفی ہے. ابھی فائدہ ہے، اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اور اس لیے بھی کہ یہ بات خوب یاد رکھیں اچھی طرح کہ ابتدائے جوانی میں جیسے گناہ کا جوش بہت زیادہ ہوتا ہے، توبہ کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، نئی گاڑی کی اور پرانی گاڑی کی. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلریٹر کتنا زبردست ہوتا ہے نا، ذرا سا پاؤں آپ نے ایکسیلریٹر پہ رکھا اور گاڑی زوں کر کے بھاگی. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. او بھائی کبھی نئی گاڑی کیوں چلایا ہے؟ بیٹھے ہو کبھی؟ رینٹ پہ لے کر آؤ اور ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھو. اس کے ایکسیلریٹر پہ آپ ذرا سا پاؤں رکھو گے گاڑی زوں کر کے اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ لیکن بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط. بریک پہ ذرا سا اشارہ کیا وہیں جام ہو جاتی ہے. جتنی بھاگنے کی اسپیڈ ہے نا اس کی، رکنے کی رفتار بھی اسی حساب سے. نئی گاڑی کے بریک شو اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر بریک پر مکمل پاؤں رکھا گاڑی قلابازیاں کھا کے گر جائے گی مگر وہیں اسٹاپ ہو جائے گی، وہیں رک جائے گی. وہ جوان آدمی کی مثال بالکل ایسے ہے. اس کے دل میں گناہوں کی جو امنگیں ہوتی ہیں، بد نظری کا دل چاہتا ہے اس کا، کوئی عورت جا رہی ہے دل چاہے گا اب جا کے پکڑ لوں اس کو میں. اسی کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کے ایڈریس بتاتے بتاتے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اس. یہ جوان آدمی کی امنگیں ہوتی ہیں. کوئی بےہودہ سین نظر آئے گا فیس بک پہ، انٹرنیٹ پر، دل چاہے گا فلم دیکھوں پوری میں. جوش ایسا ہوتا ہے اس کے اندر، بہت مشکل ہے نظر کی حفاظت. لیکن جتنا اس کے اندر جوش ہے نا، اگر وہ اس خواہش کی مخالفت کرنا چاہے تو اس کی بریکیں بھی اتنی مضبوط ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے یہ. اس لیے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، جن کو حکیم الامہ اس لیے کہا جاتا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بڑھاپے میں توبہ کرنا بہت مشکل ہے، جوانی میں توبہ کرنا آسان ہے. بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، توبہ کے لیے نفس کی مخالفت چاہیے. بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو گئے، مخالفت نہیں ہوتی انسان سے اپنی. بڑھاپے میں جب اعصاب، دیکھو بیمار آدمی جو ہے نا وہ چاہتا ہے میری مرضی کے خلاف سارے کام ہو، میری مرضی کے مطابق سارے کام ہو، وہ چاہتا ہے نا. آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ چڑچڑے ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ بھائی ہوتے ہو نا یار. دیکھو آپ کو بخار ہے، نزلہ ہے، کھانسی، گھر میں پڑے ہوئے ہو، بچے شور کر رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو پہلے ہی میری طبیعت خراب ہے، اوپر سے تم چڑچڑ کر رہے ہو، کہتے ہیں نا. آپ کو بخار ہے، آپ لیٹے ہوئے بخار میں، بیگم نے کوئی الٹی بات کی، آپ کو ایک تو میں بخار میں جل رہا ہوں، اوپر سے مجھے اور تپا رہی ہے، تو کہتے ہیں نا. بھائی میں صحیح ہوتا، میری صحت ہوتی، پھر الٹی سیدھی باتیں کر لیتی، تھوڑا انتظار کر لیتی ٹھیک ہونے کا. بیمار آدمی چونکہ کمزور ہوتا ہے، لہذا اس میں برداشت کی قوت، بولو بھائی، ختم. اب اس سے اپنی مخالفت نہیں ہوتی. تبھی بیمار کا خیال کرنا چاہیے، بھائی جو وہ کہہ رہا ہے کر لو. صحت مند آدمی اپنی مخالفت کر لیتا ہے. صحت مند آدمی کے گھر میں بچے چیخ رہے ہیں برداشت کر لے گا، چیخ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، برداشت کر لے گا جس کی صحت اچھی ہے. ہمارے ایک دوست تھے مدرسے میں، یہ مدرسے کے طلبہ بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں، کچھ ہر ایک نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ کہیں گاؤں سے آئے تو وہ ان کا قد تھا چھوٹا، تو ہمارے کلاس میں 2-3 بڑے شرارتی طلبہ تھے. وہ ان کو نا چھوٹو چھوٹو کہہ کے ہم ان کو منع کرتے تھے یار یہ جائز نہیں ہے، لیکن وہ بس ہر جگہ کچھ 2-3 شرارتی ہوتے ہیں. وہ اس کو چھوٹو چھوٹو کہہ کے نا اس کو غصہ دلاتے تھے. اس کو غصہ آتا تھا. جب اس کو غصہ آتا تھا تو کہتے تھے تمہارے اعصاب کمزور ہیں اس لیے تمہیں غصہ آ رہا ہے. وہ اور تپتا تھا کہ یار ایک تو یعنی جو میرا رائٹ ہے غصہ ہونا اس پہ بھی مجھے تپا رہے ہیں. تو وہ اور بیچارہ نہ رہنا. تو میں اس سے کہتا تھا بھائی تو پہلے ہی چھوٹا ہے، یہ تپ کے نا اور یوں ہو کے اور نہ چھوٹا ہو جائے گا. تو ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا تو تم ان کی باتوں پہ غصہ ہونا چھوڑ دو. بھائی ٹھیک ہے بولنے تو ان کو، تھوڑے دنوں میں خود ہی خاموش ہو جائیں گے. تو کیوں؟ لیکن ظاہر ہے وہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، وہ سن کے اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہو، آپ پہ بڑھاپا آنے لگتا ہے تو آپ میں برداشت کی قوت ختم ہو جاتی ہے. ختم نہیں بھی ہوتی تو کم ہو جاتی ہے.
بات بات پہ غصہ آتا ہے انسان کو. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ بڑھاپے میں اللہ سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں, بصارت بھی کمزور کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا, سب چیزیں کمزور آہستہ آہستہ, نظر بھی کم آئے گا, سنائی بھی کم دے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ اگر ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں نا دور دور تک, تو ساری صحیح چیزیں تھوڑی نظر آتی ہیں انسان کو. وہ غصہ ہوتا رہے گا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار, وہ اس کو مار کے چلا گیا اور وہ سڑک پہ بندہ پڑا ہوا ہے. تو اللہ کیا کرتے ہیں, اس کی نظر کمزور کر دیتے ہیں, وہ ادھر ادھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نظر ہی نہیں آتا. اسی طرح سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں تاکہ سب باتیں سنائیں. سارے مسئلے تو یہی ہوتا ہے نا, ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کون کیا کہہ رہا ہے. اب ہر آدمی صحیح بات تو نہیں کرتا نا, کوئی غلط کر رہا ہے, کوئی صحیح کر رہا ہے. غلط بات پہ جوان آدمی کہتا ہے چلو کر رہے ہیں تو کیا کریں میری بلا سے یار, تھوڑا سا غصہ آئے گا. بوڑھا آدمی جب سنے گا غلط بات تو اس کو اندر اللہ اس کو سننے ہی نہیں دیتے, کہتے تمہیں پھر اگر سنائی دے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا, دماغ کمزور. یہ جو بوڑھوں کے دانت کمزور ہوتے ہیں اس میں فائدہ کیا ہے, اگر ان کے دانت ایسے ہو نا جوانوں والے تو وہی انڈے پراٹھے کھانا شروع کر دیں گے, معدے میں ہضم کرنے کی طاقت ختم ہو گئی. تو اللہ دانت ہی گرا دیتے ہیں کہ بھائی اب دلیا کھاؤ, تاکہ یہ سب کے ساتھ ہوگا. میں کسی خدا نخواستہ کسی بزرگ کی توہین نہیں کر رہا, کسی کو میں کوئی توہین مقصد نہیں, یہ تو سب کے ساتھ ہو گئی, تو زمینی حقائق ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں کمزور ہوں گی تو اعصاب بھی کمزور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. توبہ جو ہے نا یہ بریک ہے, بریک. تو جیسے نئی گاڑی کے ایکسیلیٹر میں بہت طاقت ہوتی ہے, اسپیڈ بہت ہوتی ہے, ایسے ہی بریکیں بھی بہت مضبوط, جدھر لگاؤ گے ادھر ٹھا کر کے رک جائے گی گاڑی. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے, آپ نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوگی. میرا پرانی گاڑی کا بھی تجربہ ہے. ایک دفعہ میں نے کہیں سے کسی کا جنازہ خرید لیا, کوئی 1975 کی کرولا تھی. انہوں نے بہت ٹوپی کرائی مجھے کہ اتنی زبردست گاڑی. بیچنے والا تو ایسے ہی کرتا ہے نا, وہ ایسے قلابے ملا دیے, ہم نے وہ جنازہ خرید کے لے آیا. بعد میں لوگوں نے کہا تو جنازہ ہے بھائی, کسی کا اٹھا کے لے آیا. اب میں جب اس کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہوں, پہلا ٹرائی میں نے لیا, تو میں بریک لگا رہا ہوں تو لگی نہیں رہی. میں نے کہا یار یہ بریک کیوں نہیں لگ رہی. انہوں نے کہا یہ تھوڑا دیر بعد جا کے لگے گی, 4 دفعہ آپ اس کو لگائیں گے تو 5ویں دفعہ میں یہ لگنا. میں اسی وقت اتر گیا, میں نے کہا لے بھائی تو پکڑ گاڑی. سب چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں, بریک کے معاملے میں رسک نہیں لے سکتے. کوئی سامنے آ گیا بندہ, 5-6 آپ نے لپیٹ دیے, 6ٹھے پہ جا کے اس کی بریک لگی. میں نے کہا تو فری میں بھی دو گے, نہیں لوں گا بھائی میں. تو پرانی گاڑی ہے نا, ایکسیلیٹر نہیں ہے, اسپیڈ نہیں ہے, بہت ٹائم لگائے گی اٹھنے میں. گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہے اتنی, مگر تھوڑی سی بھی رغبت اگر پیدا ہو گئی اس کو ختم کرنا پھر بس میں نہیں ہوتا. وہ دل چاہتا ہے کر لوں, اگر نہیں کرو گے اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا, ڈسٹرب ہوگا اندر سے, صحت خراب ہوگی اور سر مارے گا کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے جا کے. اس لیے جوانی میں ان گناہوں کی لت کو ختم کر دو تو ہو جائے گی. خدا کی قسم بڑھاپے میں بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے بڑھاپے میں. اور بڑھاپے میں بھی گناہ ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ قیامت کے دن بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوڑھا بھی زنا کر سکتا ہے. اب بوڑھے میں زنا کیسے کرے گا, اس میں تو جسمانی طاقت ختم ہو گئی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جسمانی طاقت تو ختم ہو گئی مگر شہوت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. وہ نہیں کبھی بھی ختم ہوتی, وہ موت تک رہتی ہے انسان کے ساتھ, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. تو اس لیے جوانی میں اگر توبہ کر لی, ابھی جیسے گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہے, بریکیں بھی الحمدللہ مضبوط ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو بدنظری کی عادت پڑ گئی. پھر انہوں نے علماء کے بیانات سنے تو انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ اب میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ کسی عورت کو تو دیکھ کے دکھا دے. اپنے آپ کو چیلنج, مقابلہ ہے. یہ چیلنج انسان جوانی میں کرتا ہے کہ بھئی اب تو نظر اٹھا کے دکھا, دیکھتا ہوں تیرے میں کتنا دم ہے. اور کہہ رہے پھر میں نہیں اٹھائی. میں بہت دل چاہتا تھا جب کوئی کنوارے تھے, ابھی شادی ہو گئی الحمدللہ, تو کہہ رہے بہت دل چاہتا ہے جب کوئی عورت گزرتی ہے نظر اٹھا کے دیکھوں, مگر میں اپنے آپ کو چیلنج, وہی ہے نا بریک لگا لی نا, بریک پاؤں آ گیا, بریک رک گئے. اور جوانی میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گناہ سے جب توبہ کرو گے تو اپنے آپ کو گناہ پر سزا دینا بھی آسان ہے.
देखो, अगर गुनाह किया आपने तो तौबा का तरीका क्या है? अपने लिए कोई सज़ा मुतय्यन करो। अगर मैंने नज़र उठा के किसी औरत की तरफ देखा, 500 रुपये सदका करूँगा, ये चपट अपने आप को लगाई कि नहीं लगाई? ये जवानी में लग जाएगी, बुढ़ापे में मुश्किल होगी, क्योंकि 500 रुपये हर आदमी का अपना हिसाब है। जो माली, बाज़ लोगों के लिए 500 की वैल्यू है, बाज़ के लिए 5000 भी कुछ नहीं होते। अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख है तो आप 5000 सदका कर दें, सही है ना? अगर आपकी तनख्वाह 20,000 है तो आप 500 रुपये जुर्माना रख लें। तो ये जुर्माना जब अदा करोगे तो नफ्स की मुखालफत होगी, दिल को तकलीफ होगी। ये तकलीफ जवानी में बर्दाश्त करना आसान, बुढ़ापे में अगर पैसे दिए तो हार्ट अटैक से मरने का खतरा होगा। 500 रुपये चले गए मेरे, 100 रुपये चले गए मेरे। और ये हदीस से साबित है मजमून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैं जितनी बातें कर रहा हूं ना, ये कुरान और हदीस से साबित हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस है, सुनो गौर से, फरमाया यहरमु इब्नु आदम व यशब्बु फीहि इस्नतान अल हिर्सु अलल माल व तूलुल अमल। बहुत अहम हदीस है। मैं समझता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बहुत बड़ी दलील है ये हदीस। ये अल्फाज नबी की जबान के अलावा किसी और जबान से जारी हो ही नहीं सकते। इतनी गहरी इल्म की बात है इसमें। ये तो बड़े बड़े माहिर नफ्सियात आज तहकीक के बाद इस बात को साबित करते हैं, और वो भी इतने खूबसूरत अल्फाज में साबित नहीं करते। इतने खूबसूरत वर्डिंग और इतने प्यारे अल्फाज में इस मजमून को साबित किया। वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है, खूब अच्छी तरह समझो, और किसी और के बारे में नहीं कि आप अपने इलाकों के बूढ़ों को देखना शुरू कर दें, यार ये ऐसे हैं। अपने बारे में, हर आदमी, मैं अपने बारे में ये हदीस बयान कर रहा हूं कि मैं अपने गिरबान में झांक के देखूं। क्या फरमाया नबी ने? यहरमु इब्नु आदम, इंसान यानी आदम की औलाद जैसे जैसे बूढ़ी होती है, यशब्बु फीहि इस्नतान, 2 चीजें उसमें जवान होना शुरू हो जाती है। देखो, इंसान जब बूढ़ा होता है तो हर चीज बूढ़ी होती है ना, उसकी आंखें भी बूढ़ी हो जाएंगी, समात भी बूढ़ी हो जाएगी, घुटने भी बूढ़े हो जाएंगे, पांव भी बूढ़े, हर चीज से बुढ़ापा झलकता है ना। जज्बात भी बूढ़े हो जाएंगे, शौक भी बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन आपने फरमाया 2 चीजें क्या होती हैं उसमें? जवान होती हैं, खूब जोर पकड़ती हैं वो। अल हिर्सु अलल माल, दौलत की मोहब्बत। नहीं आ रही बात? हालांकि वो तो कम होनी चाहिए ना भाई, कब्र के करीब हो रहा है इंसान, तो दौलत की मोहब्बत तो कम होनी चाहिए, जवानी में ज्यादा होनी चाहिए। यार अभी तो मैंने रहना है 20, 30, 40 साल, और अभी तो खाने पीने की उम्र है, तो पैसा कमाऊं पैसा कमाऊं। लेकिन नबी ने क्या फरमाया? जवानी में इतनी नहीं होती जितनी बुढ़ापे में। बुढ़ापे में ज्यादा होती है। वो तो बूढ़ा बेचारा कमा नहीं सकता, इसलिए वो अपनी जज्बे को लेके बैठा रहता है, आसाब में ताकत नहीं होती। 2 चीजें जवान होती हैं, एक क्या है? अल हिर्सु अलल माल, दौलत की मोहब्बत। दूसरी बात फरमाया तूलुल अमल, लंबी लंबी उम्मीदें। हालांकि होना बिल्कुल उल्टा चाहिए, जवानी में लंबी उम्मीदें होनी चाहिए। भाई अभी तो 40 साल रहना है, अभी तो मैं ये करूंगा, अभी तो मैं ये करूंगा, अभी तो मैं ये करूंगा, अभी तो यूं होगा। जवानी में भी होती हैं उम्मीदें। जैसे जैसे उम्र ज्यादा हो, दुनिया से उम्मीदें कम होनी चाहिए। क्या ख्याल है? लेकिन आपने फरमाया ये उम्मीदें बढ़ती हैं, जवान होती हैं। यहां उलमा ने एक बहुत गहरा नुक्ता बयान किया है। फरमाया इससे तो इंसान को बूढ़ों के बारे में बदगुमानी होगी। किसी भी बूढ़े को आप देखोगे तो शरीयत में तो बूढ़े का एहतराम है ना। क्या करें यार, कैसे समझाएं? इश्काल समझ में आ रहा है? भाई शरीयत में बूढ़े का एहतराम है, तो हम कैसे एहतराम करेंगे बूढ़े का जब हमें ये पता होगा कि इस बूढ़े में 2 बुराइयां हैं। इसमें तो सारे मशाइख, सारे बुजुर्ग, सारे उलमा माज़ अल्लाह लपेट में आ गए कि यार जो भी सफेद दाढ़ी वाला है बूढ़ा है, इसमें 2 बुराइयां हैं, एक दुनिया से मोहब्बत और एक दौलत की मोहब्बत। ये तो बुरी चीज है ना, इससे तो इंसान को नफरत होती है। तो उलमा ने बयान किया कि हदीस के अल्फाज ये नहीं है कि इंसान जब बूढ़ा होता है तो 2 चीजें पैदा होती हैं। ना 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 ना, 2 चीजें उसमें जवान होती हैं। जवान वही चीज होती है जो पैदा पहले हो चुकी हो। तो क्या मतलब, अगर जवानी में ये चीजें थीं तो बुढ़ापे में कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी। जवानी में थी ही नहीं तो फिर बुढ़ापे में जवान नहीं होगी, क्योंकि पैदा ही नहीं थी। तो जो चीज है ही नहीं तो वो जवान और बूढ़ी कहां से होगी?
اگلی دفعہ میں فوج کو بلاؤں گا سمجھانے کے لیے. پولیس تو کئی دفعہ بلائی ہے مگر سمجھ میں نہیں آیا. تو اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے؟ کیسے نپے تلے الفاظ ہیں نبوت کے. کوئی حرف بھی نبی کی زبان سے ایسا نہیں نکلا جس کو آپ پکڑ کے اس پہ اعتراض کر سکیں. کوئی حرف نہ ہمارے نبی کی زبان سے ایسا نہیں نکلا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے علوم نبوت یہ دلیل نبوت ہیں. نبی کی جو تعلیمات ہے نا یہ تعلیمات خود نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہیں. 1400 سال پہلے جب نہ لکھنا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, نہ کوئی ایسی چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایسے جو ہے فلسفہ وجود میں آیا تھا, اور پیدائشی یتیم ان کی زبان سے اللہ نے کیسے الفاظ نکلوائے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں ان دو برائیوں کو ختم کر لو تو بڑھاپا اچھا گزرے گا. جوانی میں اگر ختم نہیں کی اور یہ سوچا کہ یار ابھی تو میں جوان ہوں, کوئی بات نہیں یار ابھی تو مجھے امیدیں لگانے دو, ایک پلاٹ میں بحریہ ٹاؤن میں لے لیتا ہوں, 10 پلاٹ گلشن معمار میں لے لو, 2-4 اگر ادھر ہو جائیں تو پھر ایسا کروں گا شیخ چلی کی طرح منصوبے بنا رہا بیٹھ کے. کسی نے سمجھایا بھائی تو اپنی قبر کو دیکھ, بولے بھائی جب 40 45 50 کے ہو جائیں گے ایک قبر کے قریب تو پھر دیکھ لیں گے قبر کو. تو حدیث میں اس نظریے کی نفی ہے کہ نہیں پھر نہیں دیکھے گا. ابھی 20 پلاٹ جمع کرنے کا شوق ہے نا, تو جب تھوڑا بوڑھا ہوگا تو 40 پلاٹ کا شوق پیدا ہو جائے گا. یہ بڑھے گا کم نہیں ہوگا. ابھی سے ختم کر لو اس کو, ابھی بریک لگا دو, بعد میں بریکیں فیل ہیں. نئی گاڑی ہے ابھی بریک لگا لو, گاڑی کے پرانا ہونے کا انتظار کرو گے تو بریک شو بھی پرانے ہو چکے ہوں گے. 25-30 بندوں کو مار کے چوتھی دفعہ میں جا کے لگے گی, اور وہ بھی جب لگائے, ورنہ تو آج کل ایسی بریکیں فیل ہوتی ہیں بڑھاپے میں پھر سیدھا ہی نہیں ہوتا انسان.